لله رب العالمين وخلق الأرضين والسماوات وقدر الأرزاق والأقوات وأنشأ الحب والنبات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أو كما قال. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست ہیں اللهم صل على سيدنا مولانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا أشرف الأنبياء والمرسلين. نہایت ہی مشکور ہوں آج کی محفل کے روح رواں زیر صدارت جن کے محفل انعقاد پذیر ہے حضرت العلامہ مرکز علم و حکمت حضرت علامہ مولانا محمد امین انجم صاحب، حافظ محمد نواز صاحب جو امام مسجد حاضہ ہیں، اور جعفر رضوان صاحب اور جملہ جتنے بھی اراکین و معاونین مسجد حاضہ کے ہیں، تمام کو اس محفل پاک کے انعقاد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر جملہ نات حضرات علماء کرام جن کے مجھے نام نہیں آتے، ایک ایک فردن فردن نام لو تو کافی ٹائم درکار ہے. ان کی حاضری یقیناً ہمارے لیے باعث سخت احترام ہے. گزارش یہ ہے کہ جو ساتھی میرے دائیں اور بائیں ہیں وہ میرے سامنے تشریف لے آئے، اور جو دیوار کے ساتھ ہے وہ دیوار. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیا کرو؟ چرچا کرو. قرآن پاک میں نعمت کے شکر کے اظہار کے 4 طریقے بیان ہوئے ہیں. کتنے؟ 4. ایک ہے ذکر نعمت، ایک ہے شکر نعمت، ایک ہے تحدیث نعمت، اور ایک ہے فرحت نعمت. یہ 4 طریقے بیان ہوئے ہیں. ان میں سے آج ہم صرف تیسرے طریقے کو لے کر ایک جزئی دلیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیا کرو؟ خوب چرچا کرو. ایک ہے نصوص قطعیہ. قرآن کے جو حروف ظاہرہ ہیں ان کو ہم نص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نص. یہ مسئلہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں متعلقات نصوص قطعیہ جو براہ راست تو نصوص قطعیہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی دلالت جو ہے وہ قرآن کے الفاظ پر ہوتی ہے، اور وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. امام نظام الدین شاشی نے اصول فقہ کی کتاب لکھی جس کا چیپٹر نمبر 1 ہے، پیج نمبر 30. وہ بیان کرتے ہیں وہ متعلقات نصوص قطعیہ 4 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے عبارت النص، ایک ہے اشارت النص، ایک ہے انتظام النص، اور ایک ہے دلالت النص. مثلا قرآن کی لفظوں کی عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کے لفظ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ 4 نصوص قطعیہ ہے. اور ایک ہے دلالت النص. دلالت النص کے متعلق آپ یہاں فرماتے ہیں: لا اجتہادا ولا استنباطا. اس کے لیے کسی اجتہاد اور کسی استنباط کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر قاری نے پڑھا، ادھر وہ نتیجے تک پہنچ گیا.
نتیجے کو پا لیتا ہے۔ اب مثال اس کی دیتا ہوں قرآن پاک سے، اور پھر میں آپ کو اس مثال کی طرف لے کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں مارے جائیں they are dead, they are not dead، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، they are rather alive، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، but you have no perception of their life، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دلالت یہ کہہ رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، جس کا درجہ چھوٹا ہے، جس کے مدارج چھوٹے ہیں، جس کے مدرجات چھوٹے ہیں، اب شہید سے اوپر درجہ ہے اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا۔ جب شہید زندہ ہے تو جو نبی ہے جن کا درجہ شہیدوں سے بھی بلند ہے وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کی دلالت النص۔ کہ دلالت النص نے کیا کہا کہ جب شہید زندہ ہے تو جن کا درجہ ان کے اوپر ہوگا جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ بے شک، بے شک۔ اب یہ مسئلہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ جب شہید زندہ ہے تو جن کے درجہ ان کے اوپر ہے، انسان کا ذہن فوراً گیا کہ نبی کا مقام تو شہید سے اوپر ہے نا۔ بے شک، بے جب شک۔ شہید زندہ ہے بل افضل منہ، وہ تو ان سے بھی افضل ہے، وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ تو قرآن کی دلالت النص سے پتہ چلا کہ شہید بھی زندہ ہے، اللہ کے سارے نبی بھی زندہ ہیں۔ بے شک، بے شک۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دوسرا مقام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ When one of them